فجر کی نماز پڑھ کے وہ کمرے سے نکل آئی۔ ابھی اندھیرا پوری طرح چھٹا نہیں تھا۔ وہ انگلیوں کی پوروں پر تسبیح پڑھتے شارق زمان کے کمرے کی جانب نکل آئی۔ اس وقت اندر جاؤں کہ نہیں؟ ایک لمحے کے لیے دروازے پہ رک کر نویرا نے سوچا، لیکن پھر اس کی رات والی کنڈیشن یاد کر کے وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ خالہ جان ابھی سو رہی تھیں۔ فجر کی اذان کے فوراً بعد ہی وہ نماز ادا کر کے یہاں آ گئی۔ ساری رات شارق زمان کی وجہ سے وہ سو نہیں سکی۔ رہ کر اس کی خراب حالت دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈال رہی تھی، اور اب وہ بستر پر بالکل چٹ لیٹا تھا۔ گہرا گندمی رنگ کمرے کی نائٹ روشنی میں اور بھی گندمی محسوس ہو رہا تھا۔ گھنے بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کو نویرا احسان کے لب جامد ہو گئے اور پوروں کی حرکت رکی۔ دل کی حرکت ایسی تھی جیسے کوئی زندگی کی آخری سانس لے رہا ہو۔ یا اللہ! نویرا احسان کے اندر سناٹا صرف ایک دو پل کے لیے ٹھہرا تھا۔ اگلے لمحے اس کے ہونٹوں پر بڑی واضح جنبش ہوئی۔ یا اللہ! اس کی پوروں کی حرکت ایک دفعہ پھر روا دوا تھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے جھجکتی، پھر آہستہ روی سے چلتی اس کے بستر کے نزدیک آ کھڑی ہوئی۔ شارق زمان اس کے سب سے بڑے تایا کا بیٹا تھا۔ اس کی ماں کوئی بھی تھی، اس نے چاہے زندگی کیسی بھی گزاری تھی، اس کے باوجود نہ جانے کیوں سارا خاندان اس پر جان چھڑکتا تھا، اس کی ہر بات کو اولویت دیتا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب بات تھی کہ ہر کوئی اس سے بات کرتے ہوئے 1000 بار سوچتا تھا، لیکن اس کی کہی بات کبھی کسی نے رد نہیں کی تھی۔ کچھ جھجکتے، کچھ ہچکچاتے نویرا احسان کا دایاں ہاتھ اٹھا۔ بہت نرمی اور آہستہ روی سے اس نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ایک لمحے کے لیے نویرا کو لگا گویا کرنٹ چھو گیا ہو۔ اس نے فوراً اس کی پیشانی سے بال ہٹائے۔ وہ بخار کی حدت سے تپ رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کی کلائی چھوئی۔ نبض کی رفتار گو تسلی بخش تھی، لیکن بخار؟ وہ ایک دم تفکر سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی تسلی ادھوری رہ گئی، لیکن وہ خاموشی سے ہونٹ کچلنے لگی۔ انہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ ایک نظر دنیا مافیا سے بے خبر اس پر ڈال کر وہ کچھ سوچنے لگی۔ شارق بھائی! اس نے اس کی کلائی چھو کر اسے جگانا چاہا۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر اسے ایک دو پل کے لیے دیکھا، لیکن درد ہوتے سر، سلگتے احساس اور پھنکتے جسم سے وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پایا۔ شارق بھائی! اس نے نیم غنودگی کی کیفیت میں دوبارہ آنکھیں کھولی۔ نویرا نے ڈر کر سختی سے اس کا بازو جھنجھوڑا، اس خیال سے کہ کہیں یہ غنودگی نقصان کا باعث نہ بن جائے۔ کیا ہے؟ چھوڑو! سختی سے جھنجلا کر اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ لب کچلنے لگی۔ گو تسلی ہوئی کہ وہ حواس میں ہے۔ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بخار تو بہت تیز ہے۔ اگر زیادہ تکلیف محسوس کر رہے ہیں تو ظہور پاپا کو بھیج کر ڈاکٹر کو بلواؤں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ پریشان و متفکر آواز یہ اس کی ملازمہ کی آواز نہیں تھی اور نہ ہی اماں کی۔ تو پھر غنودگی اور ڈوبتے ذہن سے وہ کچھ سمجھ نہیں پایا۔ بخار سے جسم کا انگ انگ ٹوٹ رہا تھا، جسم کی روئی روئی میں درد ہو رہا تھا۔ پانی! آنکھیں کھول کر دیکھا، نویرا کا دھندلا سا چہرہ ہی دکھائی دیا۔ اس نے دوبارہ سرہانے پر سر پٹکتے پانی مانگا۔ میں ابھی لاتی ہوں۔ نویرا فوراً باہر کی طرف بھاگی۔ کچن سے گلاس میں پانی بھر کر واپس لوٹی تو وہ سرہانے پر سر پٹک رہا تھا۔ یہ پانی پی لیں۔ نویرا نے آگے بڑھ کر جھجکتے ڈرتے اس کا سر اٹھا کر گلاس اس کے منہ سے لگا دیا۔ نہ جانے اس کے اندر کیسی آگ لگی ہوئی تھی، غٹاغٹ پورا گلاس چڑھا گیا۔ تم؟ دوبارہ سرہانے پر سر رکھ کر وہ نویرا کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ میں نویرا ہوں۔ نویرا سمجھ گئی تھی کہ وہ بخار کی شدت کی وجہ سے اسے پہچان نہیں پا رہا۔ نویرا؟ اس کے صرف لب ہیلے تھے، پھر اس نے سر ہلایا۔ اماں کہاں ہیں؟ اپنی قوت ارادی کا استعمال کرتے وہ اپنے ذہن کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رات سے ان کی طبیعت کچھ مزمل سی تھی، سو رہی ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ کو بند کر کے اپنی پیشانی پر ضربے مار رہا تھا۔ نویرا اس کی حالت دیکھ کر اندر ہی اندر کڑنے لگی۔ یہ شخص خاندان کے ہر فرد کو عزیز تھا، وہ تو پھر حساس دل کی نرم مزاج لڑکی تھی۔ ظہور کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ اس کی کلائی پر دباؤ بڑھا تو وہ الرٹ ہو گئی۔ جی اچھا۔ وہ فوراً باہر نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ داخلی دروازہ کھول کر سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھتی، شاکرا اسے آتی دکھائی دی۔ شاکرا! ظہور بابا کو بلاؤ۔ انہیں کہو فوراً شارق بھائی کے کمرے میں جائیں۔ اس نے عجلت میں پیغام دیا۔ شاکرا الٹے قدموں لوٹ گئی۔ وہ اس قدر الجھ چکی تھی کہ دوبارہ اس کے کمرے میں جانے کی ہمت نہ کر سکی۔
البتہ ظہور بابا اس کے کمرے میں جانے سے پہلے اس کے پاس ضرور آئے تھے۔ شارق صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ ظہور بابا سر ہلانے کے بعد چلے گئے۔ شاکرا بھی اس کے پاس چلی آئی۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ بی بی جی صاحب جی کو کیا ہوا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ تمہیں کسی ڈاکٹر کا پتہ ہے؟ میرا مطلب ہے کہ خالہ جان کے فیملی ڈاکٹر وغیرہ کا۔ جی ہاں، ڈاکٹر طیب ہیں جو اکثر بڑی بیگم صاحبہ کو چیک کرنے آتے ہیں۔ ظہور بابا کو پتہ ہے ان کے بارے میں۔ میں انہیں کہتی ہوں وہ بلا کر لے آئیں گے۔ وہ جانے کو پلٹی لیکن نویرا نے روک دیا۔ نہیں، رہنے دو، صبح صبح وہ کہاں پریشان ہوں گے، میں خود ہی کسی کو دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھ کر ٹیلی فون کے پاس آ گئی۔ بار بار گھر کا نمبر ملانے کی کوشش کی لیکن مل ہی نہیں پا رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے ایک اور نمبر ملایا۔ تیسری بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ السلام علیکم، اس نے جلدی سے کہا۔ وعلیکم السلام، آپ؟ دوسری طرف نواز فاروق اجنبی آواز سن کر کچھ حیران ہوا۔ شارق سمان کے گھر کے نمبر سے کم از کم اسے یہ آواز کبھی سنائی نہیں دی۔ میں نویرا بول رہی ہوں، اس نے فوراً اپنا تعارف کروایا۔ اوہ، دوسری طرف سے کچھ حیران ہوتے ہوئے نواز فاروق کچھ ریلیکس ہو گیا۔ خیریت ہے نا آپ وہاں؟ جی خیریت ہے۔ رات شارق بھائی کا شاید ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس وقت ان کی طبیعت کافی خراب ہے، پلیز کسی ڈاکٹر کو لے کر آ جائیں، بہت تکلیف میں ہیں وہ اس وقت۔ نہ جانے کیوں ایک دم اس کی آواز بھرا گئی۔ اوہ سو سیڈ۔ نویرا بی بی ریلیکس، میں تھوڑی دیر میں ڈاکٹر کو لے کر پہنچ رہا ہوں، تم فکر نہ کرو، کوئی زیادہ مسئلہ تو نہیں ہوا نا؟ اپنی آنکھ سے بہہ جانے والے آنسوؤں کو انگلیوں سے صاف کرتے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، لیکن رات جب وہ گھر آئے تھے تو طبیعت بہت خراب تھی، اب مزید خراب ہو گئی ہے۔ چاہنے کے باوجود وہ اپنی آواز کی لڑکھڑاہٹ پر قابو نہیں پا رہی تھی۔ اوکے، تم بالکل پریشان نہیں ہونا، میں تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ رہا ہوں۔ اس نے اس کی آواز سے شاہ رخ کی کنڈیشن کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا تو نویرا نے اللہ حافظ کہہ کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اسے پتا تھا نواز اب تھوڑی دیر میں ہی پہنچ جائے گا۔ فاروق چچا کا گھر شارق سمان کے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر واقع تھا۔ وہ چہرہ صاف کرتی خالہ جان کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ اٹھ گئی تھیں، یوں ہی بستر پر لیٹے شاید شاکرا کا انتظار کر رہی تھیں۔ ارے خالہ جان، آپ اٹھ گئیں؟ ان کی زندگی عجیب سی تھی، دوسروں کے سہاروں کی محتاج۔ اس کی بات پر وہ صرف مسکرائیں۔ شارق گھر آ گیا ہے؟ نویرا کے ان کے اوپر سے کمبل اٹھا کر ایک طرف رکھتے ہاتھ کانپے تھے۔ جی، رات گئے لوٹے تھے، اس نے مختصر جواب دیا۔ چلیں اٹھے، منہ ہاتھ دھو لیں، پھر باہر چلتے ہیں۔ شارق سمان سے متعلق وہ انہیں بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے بات پلٹی۔ ویل چیئر بستر کے قریب کر کے انہیں سہارا دے کر چیئر پر منتقل کرتے وہ پسینے پسینے ہو گئی۔ وہ انہیں میچ ہاتھ روم والے کمرے میں لے کر آ گئی۔ میں خود سب کر لوں گی، بس تم شاکرا کو بھیج دو۔ اس نے ٹاول، صابن اور دیگر چیزیں ان کے قریب رکھی تو انہوں نے ٹوک دیا۔ نویرا نے کچھ کہنے کو لب کھولے مگر پھر چپ رہی۔ جی اچھا۔ دروازے کو یوں ہی ید کھلا چھوڑ کر وہ باہر نکل آئی۔ شاکرا کو خالہ جان کے پاس جانے کا کہہ کر وہ کچن میں چلی آئی۔ چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر وہ گزشتہ رات کی شارق سمان کی خراب حالت کو یاد کر کے ہولتی رہی۔ ابھی اس نے چائے تیار کی ہی تھی کہ کال بیل بجنے لگی۔ نواز کی آمد کا سوچ کر وہ چولہا بند کر کے فوراً کچن سے نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر کی جانب قدم بڑھاتی، شاکرا خالہ جان کے کمرے سے نکلتی ہوئی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ وہیں راہداری میں کھڑی رہی۔ نواز فاروق کے ساتھ ایک اور شخص تھا، شاید ڈاکٹر۔ نواز اس کی طرف آ گیا۔ السلام علیکم۔ نویرا کا دوپٹہ بھی نواز کے اسٹائل میں لپٹا ہوا تھا۔ بلو لباس میں خوبصورت چہرے کے ساتھ وہ صبح کی تمام تر و تازگی لیے ہوئے تھی، لیکن روئی روئی آنکھیں اس کے چہرے کو سوز بھری کیفیت بخش رہی تھیں۔ نواز اسے ایک لمحے کے لیے ہی دیکھ پایا۔ وعلیکم السلام۔ نویرا کی صرف لب ہلے تھے۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے اخلاقاً پوچھا۔ نویرا نے صرف سر ہلا دیا۔ آپ شارق بھائی کو دیکھ لیں، ظہور بابا ان کے پاس ہیں۔ دھیرے سے انداز میں اس نے لب کشائی کی۔ وہ فوراً سر ہلاتے شارق سمان کے کمرے کی طرف ڈاکٹر سمیت بڑھ گئے۔ نویرا واپس کچن میں آ کر کھانے پینے کا اہتمام کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں شاکرا بھی خالہ جان کی کرسی دھکیلتے وہیں آ گئی۔ نویرا، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ رہنے دیتی، شاکرا ہے نا؟ خالہ جان نے اسے روٹی بناتے دیکھ کر کہا تو وہ پھیکے چہرے کے ساتھ مسکرا دی۔
کوئی بات نہیں، میں کون سا روز یہاں آتی ہوں، مہینوں بعد تو آنا ہوتا ہے، شاکرا بیچاری تو روز ہی کرتی ہے، اللہ تمہیں جزا دے۔ انہوں نے مسکرا کر بھانجی کو دیکھا۔ شاکرا دیکھو شارق اٹھ گیا ہے کہ نہیں، ذرا بھی آفس سے دیر ہو جائے تو سارے گھر کو سر پر اٹھا لیتا ہے۔ ان کی آواز میں شارق کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ شاکرا نے گھبرا کر اسے دیکھا، وہ خود بھی چونکی، اسے اشارے سے منع کیا تھا۔ لائیں میں یہ سب کر لیتی ہوں، آپ بیگم صاحبہ کو شارق صاحب کے کمرے میں لے کر جائیں۔ ہاتھ دھو کر وہ اس کے قریب آ گئی تھی، نویرا بھی پیچھے ہٹ گئی۔ ہاتھ دھو کر کچن ٹاول سے ہاتھ صاف کر کے وہ خالہ کی طرف چلی گئی۔ پتہ ہے خالہ جان، رات شارق بھائی کا ہلکا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس وقت وہ اپنے کمرے ہیں، میں نے نواز کو فون کیا تھا، وہ ڈاکٹر کو لے کر آئے ہیں، ڈاکٹر جاتا ہے تو میں آپ کو ان کے کمرے میں لے کر جاتی ہوں۔ بہت آرام سے ان کے قریب بیٹھ کر اس نے نرمی سے بتایا۔ کیا؟ خالہ تو ایکسیڈنٹ کا لفظ سن کر ہی ساکت رہ گئی۔ کب؟ تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ زیادہ چوٹیں تو نہیں آئیں؟ وہ ایک دم متوحش ہو کر پوچھ رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پریشانی کی بات نہیں، چوٹیں تو بہرحال آئی ہیں، آپ بے شک خود چل کر دیکھ لیں۔ وہ ٹھیک ہے، خالہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ بتا رہی تھی۔ خالہ پریشانی سے دیکھتی نہیں۔ اسی دوران ڈاکٹر چیک اپ کر کے چلا گیا تو ظہور بابا میڈیسن لینے ان کے پیچھے ہی چلے گئے۔ وہ شاکرا کو ناشتہ ٹیبل پر لگانے کا کہہ کر خالہ جان کی ویل چیئر دھکیلتے شارق زمان کے کمرے میں چلی آئی۔ دس از ناٹ فیئر یار، تم کس کو سزا دے رہے ہو، ہمیں یا خود کو؟ دیکھو اپنا حال، میرا دل چاہ رہا ہے کہ… بے بسی سے کچھ کہتے دونوں کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر نواز فاروق خاموش ہو گیا۔ السلام علیکم خالہ جان۔ نواز فوراً شارق کے بستر سے اٹھ کر خالہ کی طرف بڑھا۔ شارق زمان نے بھی اماں کو اپنے کمرے میں ایک نظر دیکھا اور پھر آنکھیں موند لی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ انہوں نے نواز کے جھکے سر پر پیار کیا اور شارق کو دیکھا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شارق، نویرا پیچھے ہٹ گئی۔ نواز نے ان کی کرسی بستر کی پٹی سے لگا دی۔ اماں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما تو اس نے آنکھیں کھولی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیوں کرتے ہو یہ سب؟ میری محبت، میری برداشت کا امتحان لے رہے ہو؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نویرا اور نواز تو ایک طرف، شارق بھی ان کے پھوٹ پھوٹ کر رونے پر گھبرا گیا۔ اماں کچھ نہیں ہوا، بس ہلکا سے ایکسیڈنٹ تھا اور کچھ نہیں۔ اپنی لرزتی آواز پر بمشکل قابو پاتے اس نے اماں کو بہلانا چاہا۔ چپ رہو تم، ہمیشہ یہی کرتے ہو میرے ساتھ، تمہیں میرے بڑھاپے کا بھی احساس نہیں، اس عمر میں رلاؤ گے مجھے۔ انہوں نے اس کے بازو پر پیشانی ٹکا دی۔ اس نے گھبرا اور الجھ کر پہلے نویرا اور پھر نواز کی طرف دیکھا۔ تم ہی سمجھاؤ انہیں، کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، بس ہلکا سا بخار ہے۔ یار نواز، سنبھالو اماں کو۔ پہلے نویرا کو اور پھر نواز سے کہا۔ دونوں بیک وقت اماں کی طرف لپکے۔ نویرا دائیں جانب تھی اور نواز بائیں۔ خالہ، بڑی اماں، دونوں نے بیک وقت پکارا۔ پھر نویرا خاموش ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ نواز نے انہیں اپنے بازو میں سمیٹا۔ بڑی اماں، شارق ٹھیک ہے، بس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے، پلیز سنبھالیں خود کو، یہ گدھا ٹھیک ہے۔ اس نے اماں کا چہرہ صاف کرتے ہوئے انہیں تسلی دی تو ان کا دل کچھ پل کو ٹھہرا۔ شارق نے بھی سکون کا سانس لیا۔ بخار تو اب بھی بہت تیز تھا مگر وہ مکمل حواس میں تھا۔ یہ شاید ڈاکٹر کے ٹریٹمنٹ کی بدولت تھا۔ نویرا، آپ بڑی اماں کو باہر لے جائیں، انہیں ناشتہ کروائیں، میں شارق کے پاس ہی ہوں۔ اماں دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ نویرا جو چپ چاپ کھڑی آنکھیں موندے لیٹے شارق کو دیکھ رہی تھی، کو کہا تو وہ چونکی اور پھر سر ہلا دیا۔ آپ ناشتہ نہیں کریں گے؟ یہ ناشتے کا وقت تھا اور وہ افراتفری میں نائٹ ڈریس کے لباس میں ہی گھر سے عجلت میں ڈاکٹر کو لے کر یہاں آ گیا تھا۔ نویرا کو احساس ہوا تھا، نہیں فی الحال موڈ نہیں۔ وہ دوبارہ شارق کے پاس ٹک گیا تھا۔ نویرا نے سر ہلا کر اماں کی کرسی کے ہینڈل تھامے۔ نویرا بیٹا، دونوں کا ناشتہ کمرے میں ہی لے آؤ، پتہ نہیں شارق نے رات بھی کچھ کھایا ہوگا کہ نہیں، انہیں اب نئی فکر لاحق ہو گئی۔ جی اماں، آپ چلیں میں یہیں لے آتی ہوں۔ اس نے کرسی باہر کی طرف دھکیلی۔ خالہ جان کو ناشتہ دے کر اس نے شارق اور نواز دونوں کا ناشتہ ٹرے میں سجا کر شاکرا کو تھما کر اندر بھیج دیا۔ آؤ بیٹا بیٹھو، تم بھی ناشتہ کر لو۔ خالہ جان نے اسے بھی آفر کی تو وہ بھی خاموشی کے ساتھ ان کے پاس ہی ٹیبل پر ٹک گئی۔ کالج سے لوٹنے کے بعد کھانا کھا کر وہ بستر پر لیٹ گئی، مگر نیند تھی کہ آ کے نہیں دے رہی تھی۔
2-3 दफ़ा करवटें बदलने के बाद अचानक कुछ सोचकर वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। कमरे से बाहर आकर नौशीन के कमरे में झांका तो वो गहरी नींद में गर्क थी। वो उसकी नींद को कोस कर रह गई। क्या करूं? लाउंज में आकर टीवी लगाकर बैठते हुए भी वो यही सोच रही थी। एक तो हमारी मामा को भी न जाने क्या हो गया है, ताया अब्बू के हाँ भी नहीं जाने दे रही। आज फरा भी कॉलेज में कितनी डिस्टर्ब थी। मैं चली जाया करती थी तो बेचारी का कुछ वक्त मेरे साथ कट जाता था, लेकिन अब मामा का ये हुक्म, उफ। चैनल बदलते हुए उसका जहन आज फरा के रवैये की तरफ ही था। मैं मामा से बात करके देखूं तो सही, हो सकता है वो मान जाए। उस रात सुमान भाई आए तो थे, हो सकता है अम्मी की नाराज़गी अब ख़त्म हो गई हो। सुमान भाई से वो बिल्कुल नॉर्मल मिली थी। जहन में ये ख्याल आते ही वो फ़ौरन टीवी ऑफ करके मामा के कमरे की तरफ चली आई। मामा यास्मीन मुलाजमा से अपने कमरे की डस्टिंग करवा रही थी। मामा, वो पुकारी। उन्होंने पलट कर देखा, वो अंदर चली आई। मामा, मुझे आपसे एक बात करनी है, प्लीज़ वादा करें इनकार नहीं करेंगी। शाइस्ता बेगम यास्मीन के साथ खुद भी चीज़ें इधर उधर कर रही थी। ज़रिश के आज़ाना अंदाज पर चौंकी। खैरियत, कोई ख़ास बात है? वॉल्स पीस यास्मीन को पकड़ाते उन्होंने ताज्जुब से पूछा। बाहर आए ना। उसने लाड से उनका हाथ थामा तो वो समझ गई आज कोई ख़ास बात है। यहीं बता दो, मुझे बहुत काम है और तुम सोई भी नहीं। अपना हाथ छोड़वा कर उन्होंने गोया टाला। ज़रिश एकदम उनके सामने आ गई। मामा प्लीज़, नींद नहीं आ रही थी, पहले वादा करें मेरी बात मानेंगी। तुम बात बताओ। उन्होंने सवालिया नज़रों से उसका चेहरा जांचा तो ज़रिश लाड से उनके गले में बाहें डालकर हिचकिचा कर कहने लगी, वो मुझे ताया अब्बू के यहाँ जाना है। अटक अटक कर शाइस्ता बेगम का चेहरा देखते उसने गोया कह ही दिया। शाइस्ता बेगम का चेहरा एकदम सपाट हो गया। वो होंठ सी गई। ज़रिश ने बगौर देखा। मामा प्लीज़ इनकार नहीं करें, आज फरा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो कॉलेज में काफ़ी डिस्टर्ब और रोई भी थी। प्लीज़ मान जाए ना। क्या हुआ है फरा को? उन्होंने एकदम तफक्कुर से पूछा। हुआ तो कुछ नहीं, वही ताया जान और ताई जान की वजह से परेशान है। शायद सुमान भाई की शादी का कोई मसला चल रहा है इसलिए। मामा का चेहरा बगौर देखते बता रही थी जब उन्होंने ज़रिश के बाजू गले से हटाकर रुख बदला। इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ नहीं भेज रही। वो उनका घरेलू मसला है, तुम खामखा उनके मसलों में मत उलझो। उन्होंने यास्मीन को जाने का इशारा किया। वो खामोशी से चली गई। तभी उन्होंने कहा, मगर मामा, हम और ताया की फैमिली अलग तो नहीं। सुमान भाई मेरे सगे भाई नहीं, लेकिन भाई तो है ना। और फिर भला मुझे उनके मसले में उलझने से क्या तकलीफ हो गई? ज़रिश का अंदाज बहस करने वाला था। शाइस्ता बेगम ने बगौर देखा। ज़रिश पर उन्हें अपनी ज़ात से बढ़कर एतमाद था और सुमान अहमद पर भी, लेकिन तायरा बेगम वो होंठ को चलने लगी। मुझे नहीं पता, बस मुझे इजाज़त दे दे, मैं आज वहाँ जा रही हूँ। आप नहीं जानती आज फ़रा कितनी डिस्टर्ब थी। मैं चली जाती हूँ तो बहल जाती है, वरना वो कॉलेज से आने के बाद सारा दिन तन्हा उलझती और सुलगती रहती है। प्लीज़ मामा जी प्लीज़। एकदम उसने उनके दोनों हाथ थाम लिए, इस तरह कि वो बेबस हो गई। ओके ठीक है, चली जाओ, मगर ख्याल रखना वहाँ जाकर उनके ज़ाती झगड़ों और मसलों से ख़ुद को अलग ही रखना तो बेहतर है। मेरी जान, मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें एक लफ्ज़ भी कहे। मैं तायरा की ज़ुबान से खूब वाकिफ़ हूँ। उनके घर में भाई साहब और उनके दरमियान किसी भी किस्म की नाचाकी हो, सारा नज़ला हम पर ही गिरता है। ऐसे में कोई तुमको कुछ कहे, मुझे तकलीफ़ होगी। उन्होंने इजाज़त देते हुए उसे नसीहत कर दी। ज़रिश को यकीन नहीं था कि वो इतनी जल्दी मान जाएंगी। खुशी से बेहाल होने लगी। शुक्रिया मामा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप फ़िक्र ही नहीं करें, मैं ऐसी कोई बात ही नहीं करूँगी जिससे आपको तकलीफ़ हो। खुशी से शाइस्ता बेगम के गले लिपटकर वो मसरूर सी कह रही थी। शाइस्ता बेगम ने उसका सर थपका। जाओ चली जाओ, लेकिन मगरिब से पहले लौट आना, बल्कि मैं खुद ही ड्राइवर को भेज दूँगी। खुद से जुदा करके उन्होंने मज़ीद ताकीद की। ज़रिश ने फ़ौरन सर हिलाया। इस वक्त वो कुछ भी कहीं ज़रिश बिलाचू चना मान लेती कि उनकी इजाज़त दे देना ही उसके लिए बहुत था। आप ड्राइवर को कहें वो गाड़ी निकाले, मैं कपड़े चेंज कर लूँ और बैग भी ले लूँ। वो उजलत से अपने कमरे में चली आई। चेंज करके अपना बैग लिया। पढ़ने का मूड नहीं था, इसलिए कोई किताब नहीं रखी। फटाफट वो तैयार थी। ध्यान से रहना, मुझे तुम्हारी कोई शिकायत ना मिले। गाड़ी में बैठे भी उन्होंने ताकीद की। उसने बच्चों की तरह सर हिलाया। वो आज कितने दिनों बाद ताया जान के यहाँ जाने के एहसास से ही बहुत खुश थी। आधे घंटे का रास्ता था जो उसने नहायत बेताबी से गुजारा।
وہاں پہنچ کر ڈرائیور اسے گیٹ کے سامنے اتار گیا۔ السلام علیکم چوکیدار چاچا، اس نے چوکیدار کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بڑے دنوں بعد آئی بیٹا۔ انہوں نے چھوٹا دروازہ کھول دیا۔ وہ ہنس دی۔ بس چاچا میں مصروف رہی تھی، اس نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ اندر آئی تو فرح لانچ چیئر پر بیٹھی ملی، آنکھیں موندے نہ جانے کس دنیا میں غرق تھی۔ وہ سیدھی ادھر ہی چلی آئی۔ ہیلو ڈیئر، زرش کا انداز ڈرانے والا تھا۔ فرح ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی، حقیقت میں ڈر گئی تھی۔ 1-2 سیکنڈ تو اسے سمجھنے میں لگا کہ ہوا کیا ہے اور اس کے سامنے کون کھڑا ہے۔ کیا ہوا، ڈر گئی؟ زرش نے ہنس کر پوچھا تو فرح نے اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالنے کے لیے گہری سانس لی۔ بہت بدتمیز ہو تم، ریلی ڈرا کر رکھ دیا تم نے۔ اپنی سانسوں کو بحال کرتے ہوئے اس نے زرش کا ہاتھ تھاما۔ جواباً زرش ہنس دی۔ ویسے بھی تم آج یہاں کیسے؟ چچی جان کیسے مان گی یہاں بھیجنے کو؟ وہ دونوں وہیں چیئر پر بیٹھ گئیں۔ زرش ہنس دی۔ بس منا لیا۔ تم سناؤ اب موڈ کیسا ہے میری جان کا؟ اور باقی لوگ کدھر ہیں جو تم یہاں تنہا بیٹھی ہو؟ امی اندر ہیں اور علی اپنے کمرے میں، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو یہاں آ کر بیٹھ گئی۔ اچھا چلو اندر چلو تمہارے کمرے میں، لگے ہاتھوں تائی امی سے بھی سلام دعا کر لوں گی۔ ویسے آج ان کا موڈ کیسا ہے؟ کچھ نہیں پوچھو، تم تو آج ان کے سامنے بھی مت جانا۔ علی اور امی کے درمیان اچھی خاصی جھڑپ ہو گئی۔ دراصل علی کھانا کھانے کے بعد بائک لے کر باہر جانا چاہ رہا تھا۔ امی کو علم ہوا تو انہوں نے ڈانٹ دیا۔ غصے سے وہ امی سے الجھ پڑا۔ نہ جانے کس کس کا غصہ امی نے اس بیچارے پر نکالا۔ اب وہ منہ پھلائے اپنے کمرے میں بند ہے، وہ سنجیدگی سے بتا رہی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، اب میں آ گئی ہوں، اس کا موڈ منٹوں میں ٹھیک کرتی ہوں۔ تم تو اندر چلو، اس وقت ایمان سے پوری افسردہ حسینہ لگ رہی ہو۔ میں خاص طور پر تمہارے لیے آئی ہوں، اس لیے اپنے اس سڑے منہ کو درست کر لو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے آخر میں دھمکی دی تو فرح ہنس دی۔ پھر دونوں اندر کی طرف بڑھی۔ لاؤنج کے سامنے سے گزرتے ہوئے زرش کی نگاہ صوفے پر براجمان طاہرہ بیگم پر پڑی تو وہ رک گئی۔ وہ نہ جانے کس سوچ میں غرق تھیں۔ سیدھی نظر زرش کی طرف اٹھی۔ پہلے تو اتنے دنوں بعد اپنے گھر میں دیکھ کر حیران ہوئی، پھر چہرے پر واضح ناگواری سمٹ آئی۔ السلام علیکم تائی امی۔ فرح کو رکنے کا اشارہ کر کے لاؤنج کا دروازہ عبور کرتے ان کے پاس چلی آئی۔ طاہرہ بیگم کے چہرے کی واضح ناگواری صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ انہوں نے زرش کے سلام کا جواب نہیں دیا، لیکن وہ پھر بھی مسکرا کر ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ اب کی بار انہوں نے زرش کو گھورا جیسے زرش کسی خاطر میں نہ لائی۔ ماما آپ کو سلام کہہ رہی تھی۔ ان کی نگاہوں کی برہمی سے زرش اندر ہی اندر سٹپٹائی، لیکن انہیں بولنے پر اکسانے کے لیے اس نے ایک دفعہ پھر ہمت کی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ زرش کے ماما کا سلام پہنچانے پر انہوں نے چبا کر جتایا۔ زرش تو سٹپٹائی۔ دروازے پر کھڑی فرح بھی کلسی۔ آپ لوگوں سے ملنے؟ آف کورس، یہ دادا جان کا گھر تھا اور اب میرے تایا ابو کا۔ مجھے یہاں آنے کے لیے کسی جواز کی ضرورت تو نہیں، میں جب چاہے آ سکتی ہوں۔ فرح نے اسے اندر چلنے کے لیے اشارہ کیا، لیکن وہ اندر جانے کے بجائے بیٹھی رہی۔ وہ آج تائی جان سے بات کرنے کے موڈ میں تھی کہ آخر وہ اس سے اتنا خار کیوں کھانے لگی ہیں، کوئی وجہ تو ہوگی۔ واقعی تمہیں یہاں آنے کے لیے کسی جواز کی ضرورت نہیں ہے، تم تو خود سب سے بڑا جواز ہو، انہوں نے چبا چبا کر کہا۔ زرش حیران تھی کہ آخر اس بات کا مطلب کیا ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کچھ تلخی زرش کے لہجے میں گھل گئی۔ فرح کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ اس نے اسی لیے اسے امی کے مزاج سے آگاہ کیا تھا، مگر زرش اندر چلتے ہیں، تم یہ بحث بعد میں کر لینا۔ اس سے پہلے کہ طاہرہ بیگم کی طرف سے مزید کچھ تلخ سننے کو ملتا، فرح نے فوراً آگے بڑھ کر مداخلت کی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں طاہرہ بیگم سے خاموش رہنے کی التجا کی اور زرش سے اپنی چونچ بند رکھنے کی۔ میں کب بحث کر رہی تھی؟ میں تو ان کو سلام کرنے روکی تھی، مگر نہ جانے کیوں یہ مجھ سے اتنی نفرت سے پیش آتی ہیں۔ زرش اٹھ کھڑی ہوئی، مگر وہ پھر بھی یہ کہہ گئی، فرح اس لڑکی کو کہو میرے سامنے مت آیا کرے، یہ میرے گھر آتی ہے اور میں اسے اپنے گھر میں قدم رکھنے دیتی ہوں، اس کے لیے یہی بہت ہے، اس کے علاوہ میں اس کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں۔ ان کے لہجے میں چنگاریاں سی تھیں، ایک آگ تھی۔ زرش نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ فرح کی آنکھیں اسے چپ رہنے کی التجا کر رہی تھی، مگر جب سے ماما نے اسے یہاں آنے سے منع کیا تھا، تب سے اس کا ذہن صرف ایک وجہ اخذ کر پایا تھا کہ ضرور تائی جان نے ہی کوئی بات کی ہوگی، مگر کیا؟ وہ اب ان سے وہی کیا سبب جاننا چاہتی تھی۔
کیوں؟ ایسی کیا خامی ہے مجھ میں جو آپ مجھ سے اس درجہ نفرت سے پیش آتی ہیں؟ جب بھی میں آتی ہوں آپ میرے ساتھ یہی سلوک کرتی ہیں۔ آج مجھے وجہ بتا دیں، شاید اس کے بعد میں یہاں آنے سے پہلے 1000 بار سوچوں پھر آؤں۔ اس نے فرح کو التجا کو نظر انداز کر کے اٹل لہجے میں پوچھا۔ میرے گھر میں آگ لگائی ہوئی ہے تم لوگوں نے، میری ذات کو شعلوں میں دھکیل دیا ہے تم نے، اور مجھ سے پوچھتی ہو کہ کیوں نفرت کرتی ہوں میں تم سے؟ ہاں، کرتی ہوں میں تم سے نفرت۔ میرا بیٹا مجھ سے چھین رہی ہو اور چاہتی ہو کہ میں تم سے خوش ہو کر ملوں، تھوک نہ دوں میں تم پر۔ وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی، زرش کے کچھ پلے نہ پڑا۔ الجھ کر پہلے طاہرہ بیگم کو اور پھر فرح کو دیکھا، وہ خود زرد سی کھڑی ہو گئی۔ تائی امی پلیز، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ تم جیسی چالاک اور کہہ بھی کیا سکتی ہے، جادوگرنی ہو تم پوری، اور کتنی معصوم بنتی ہو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جیسی ماں چالاک جادوگرنی ویسی بیٹی۔ ساری عمر اس منحوس نے سکھ کی سانس نہ لینے دی، اب بیٹی میرے سینے پر مونگ ڈلنے کو آ جاتی ہے۔ وہ نہ جانے کیا کیا ہذیان بک رہی تھی، زرش تو ساکت کھڑی رہ گئی۔ تائی امی پلیز، آپ مجھے لاکھ برا بھلا کہہ لیں، پہلے بھی کہتی ہیں میں نے کبھی زبان درازی نہیں کی، لیکن میری ماما سے متعلق ایک لفظ بھی مت کہیے گا۔ وہ اس گھر سے متعلق کتنا درد رکھتی ہیں آپ کیا جانیں۔ اگر آپ نے ان سے متعلق ایک لفظ بھی کہا تو جواباً میری زبان بھی کھل سکتی ہے۔ آپ میری بڑی ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن… وہ کچھ تلخ کہتے کہتے ایک دم سختی سے لب بھینچ گئی۔ فرح دونوں کے تلخ لہجے سن کر حواس باختہ ہی تو ہو گئی۔ ہاں تو کیا کر لو گی تم؟ میرا منہ نوچ لو گی؟ میری زبان پکڑ لو گی؟ واقعی بد کو بد کردار کہیں تو تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے تمہیں اپنی ماں کے متعلق کچھ سن کر۔ جاؤ بی بی، میرے منہ نہ لگو، ورنہ میں بولوں گی تو دنیا سنے گی۔ ساری چلتر بازیاں جانتی ہوں میں تمہاری اور تمہاری ماں کی۔ انہوں نے ہاتھ نچاک کر کہتے ہوئے حد ہی کر دی۔ اپنی نفیس محبت کرنے والی ماما سے متعلق اس طرح کے نادر خیالات سن کر زرش کا چہرہ سرخ انگارہ ہو رہا تھا۔ پلیز تائی امی، حد میں رہیں آپ اپنی، یہ میری ماما ہے، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ان کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں سنوں گی۔ جواباً وہ بھی دو آتشا ہو گئی۔ کیا ہو گیا آپ دونوں کو؟ پلیز چپ کریں۔ اس سے پہلے کہ طاہرہ بیگم مزید نفرت کا اظہار کرتی، فرح نے دونوں کو ٹوک دیا۔ امی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ پلیز چپ کریں، اور زرش تم چلو یہاں سے۔ باری باری دونوں کو ٹوکتے وہ طاہرہ بیگم کے سامنے روحان سی ہو گئی۔ زرش نے سختی سے لب بھینچ لیے، ایک سلگتی زہر بری نظر طاہرہ بیگم پر ڈالی۔ بارہا ایسا ہوا تھا کہ بات حد سے بڑھی تھی، لیکن کبھی بھی اس حد تک نوبت نہ آئی تھی کہ مگر اب کی بات زرش کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی برداشت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ فرح نے اس کا بازو تھاما، لیکن اس نے جھٹکے سے چھڑوایا۔ نہ جانے کیوں وہ آج خود بھی دو دھاری تلوار بننے پر تیار تھی۔ نہیں فرح، میں ہی ہمیشہ چپ کیوں ہوں؟ ماما مجھے آنے نہیں دیتی صرف اس لیے کہ کوئی بات نہ ہو جائے۔ میں اپنی ماما کی عزت کی خاطر ہمیشہ تائی امی کی ہر تلخ ہر بری بات سہ جاتی ہوں، مگر آج تو حد کر دی انہوں نے، بد کردار تک کہہ دیا انہوں نے، اور کیا کسر رہ جاتی ہے؟ کہتے کہتے زرش کی آواز رند گئی تھی۔ علی جو شور ہنگامے کی آواز سن کر نہ جانے کب اپنے کمرے سے نکل آیا تھا، اب دروازے پر کھڑا دونوں کو سن رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے فرح؟ زرش خاموش ہوئی تو وہ اندر چلا آیا۔ فرح ہاتھوں میں چہرہ لیے اب رونے میں مصروف تھی۔ طاہرہ بیگم نے نخوت سے سر جھٹکا تو علی نے تعصب سے انہیں دیکھا۔ مجھے کیا پتا، پوچھ لو تم ان دونوں سے ہی، میں ہر کسی کے درمیان بس پس ہی رہی ہوں۔ وہ خود بھی رو دینے کو تھی۔ لو آ گیا اس کا ایک اور حماتی۔ طاہرہ بیگم کا پارا جو علی کی بدتمیزی سے پہلے ہائی تھا، رہی سہی کسر زرش کی وجہ سے پوری ہو چکی تھی۔ اب دوبارہ علی کے درمیان میں کودنے سے انہوں نے اسے ہی کوسا۔ امی جان، گستاخی معاف، مگر جس قسم کا سلوک آپ کر رہی ہیں وہ بھی قابل تحسین نہیں ہے۔ جو اپنی اولاد کے احساسات تک نہیں سمجھ سکے، وہ انسان رشتوں کے تقدس کا کیا خاک احساس کر سکتا ہے؟ علی نے دو ٹوک بات کی تھی۔ طاہرہ بیگم کو علی کے یوں دو بدو بولنے پر تپ چڑھی۔ علی، بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ دفع تو میں ہو جاؤں گا، خیر میں کیا، جس قسم کا رویہ آپ لوگوں کا ہے، ایک ایک کر کے آپ کی ساری اولاد دفع ہو جائے گی۔ آپ ترسیں گی رشتوں کو، مگر رشتے آپ سے دور بھاگیں گے۔ لکھوا لیں مجھ سے، پہلے عثمان بھائی، پھر سمان بھائی، اس کے بعد میں۔ رہ گئی یہ آپ کی بیٹی، یہ تو لڑکھڑاتا پتھر ہے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔
علی کے لہجے میں اس قدر سختی تھی کہ چند لمحے تک طاہرہ بیگم بھی گنگ رہ گئی۔ یہ سب اس منحوس کا اثر ہے، اس کا اثر ہے۔ چڑیل نے آتے ہی میرے گھر میں آگ لگا دی۔ آج اس منحوس کی وجہ سے میری اپنی اولاد میرے منہ لگ رہی ہے۔ انہوں نے جی بھر کر زرش کو کوسا، اگر ان کا بس چلتا تو وہ اس پر ہاتھ بھی اٹھانے سے گریز نہ کرتی۔ تائی جان، خدا کے لیے ایسا میں نے آپ کا کیا بگاڑ دیا ہے جو مجھے معاف کرنے پر راضی ہی نہیں ہے؟ بتائیں مجھے ایسی کیا بات ہے، کیا قصور ہے میرا؟ وہ ایک دم ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ فرح تو ایک طرف، علی بھی ڈر گیا کہ کہیں وہ اشتعال میں زرش پر ہاتھ نہ اٹھا لیں۔ زرش چلو یہاں سے، فرح نے اس کا بازو کھینچا مگر وہ وہیں جمی رہی۔ بتائیں، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ یہ گھر میرا بھی اتنا ہے جتنا فرح یا علی کا، کیونکہ یہ میرے دادا جان کا بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بنایا تھا۔ بابا نے آپ کی وجہ سے یہ گھر چھوڑا، ورنہ ہم کب چاہتے تھے کہ یہاں سے جائیں۔ اب بھی اگر میں یہاں آتی تو اس پر میرا حق ہے۔ میں آؤں گی اور ہمیشہ آؤں گی، آپ مجھے روک نہیں سکتی، یہاں تک کہ میں آپ کی نفرت کی اصل وجہ جان نہ لوں۔ اپنی ماں سے پوچھو کیوں نفرت کرتی ہوں میں تم سے، اپنے باپ سے پوچھو۔ ناگن ہے وہ چڑیل، میری خوشیوں بھری زندگی اسے ہضم نہیں ہوئی تھی، ڈس گئی۔ اب تم میری زندگی میں زہر گھول رہی ہو، میرے بیٹے کے پیچھے لگی ہوئی ہو۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، آئندہ یہاں آنے کی غلطی نہ کرنا ورنہ میں تمہارا گلا دبا دوں گی۔ انہوں نے اسے دھکا دیا، وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھی، لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے گرنے کو تھی۔ علی پیچھے کھڑا تھا، اس نے فوراً سہارا دیا۔ امی کیا کر رہی ہیں آپ؟ علی چیخا۔ زرش لاکھ بدتمیز سے ہی، مگر اس حملے پر وہ گنگ سی رہ گئی، بلکہ سہم گئی۔ اسے نکالو یہاں سے، ورنہ یا تو یہ نہیں رہے گی یا میں نہیں رہوں گی۔ اچھی بلی ہوش و حواس رکھنے والی طاہرہ بیگم بالکل بچوں جیسی جذباتی حرکات کر رہی تھی۔ فرح رونے لگی۔ علی لب بھینچ کھڑا اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ چلی جاتی ہوں، لیکن تائی امی ایک بات یاد رکھیں، ہمارے والدین نے ہمیں ہمیشہ رشتوں کی عزت کرنا سکھایا ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ کی عزت کی ہے۔ آج جو کچھ بھی ہوا یہ سارا قصور آپ کا ہے۔ میری امی نے کبھی ہمارے سامنے آپ کی برائی نہیں کی، بلکہ بڑائی ہی بیان کی۔ میری ماما کا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ آپ تو ان کی اشر شیر بھی نہیں۔ علی میرے بھائی جیسا ہے، سمان بھائی میرے بھائی ہیں، میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں، صاف اور کھری ہوں میں۔ شاید اسی لیے ماما مجھے یہاں آنے سے منع کرتی تھیں، مگر مجھے ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ واقعی آگ کی تپش کا اندازہ آگ میں جلنے والا ہی کر سکتا ہے۔ آپ تو وہ آگ ہیں جس سے آپ کی اپنی اولاد بھی جھلس رہی ہے۔ میں اپنی ہر بے عزتی برداشت کر سکتی ہوں، مگر کوئی مجھے بد کردار کہے یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ تایاب، روتے ہوئے کہہ کر وہ پلٹی، لیکن دروازے پر ایستادہ شخص کو دیکھ کر رک گئی۔ تایابو، اس کے لب ہلے، وہ غیظ بھری نظروں سے طاہرہ بیگم کو گھور رہے تھے۔ زرش کا دل سہم گیا، سانس حلق تک خشک ہو گئی۔ فرح اور علی کی بھی کچھ یہی کیفیت تھی، جبکہ طاہرہ بیگم کو پرواہ ہی کب تھی، وہ نہ جانے کب یہاں آئے تھے۔ کیا کہا ہے تم نے زرش کو؟ وہ پھنکارے۔ لاپرواہ انداز میں کھڑی طاہرہ بھی ایک لمحے کو سٹ پٹا گئی۔ آپ کی چہیتی بھتیجی کو بھلا میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ دل اگرچہ ان کے غصے سے خائف ہو چکا تھا، لیکن زبان کہنے سے پھر بھی نہ چوکی تھی۔ تم؟ وہ غصے سے آگے بڑھے۔ تم؟ وہ پھٹ پڑنے کو تھے۔ تایا ابو، ابو جان۔ فرح اور زرش دونوں ایک دم ان کے سامنے آ گئی۔ دونوں نے دائیں بائیں سے بازو تھام لیے۔ کچھ نہیں کہا، سارا قصور میرا تھا، پلیز تایا ابو یقین کریں، میں نے جان بوجھ کر بدتمیزی کی تھی۔ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تو خود انہیں مجبور کیا تھا۔ زرش رو رہی تھی، یہی حال فرح کا بھی تھا۔ انہوں نے سلگتی نگاہ فرح سے ہٹا کر طاہرہ بیگم پر ڈالی۔ میرے گھر میں رہنا ہے تو عزت کے ساتھ رہو، ورنہ… وہ خاموش ہو گئی۔ اس ورنہ کے آگے کیا سرد بند تھا۔ لاؤنج میں کھڑے پانچوں نفوس لرز کر رہ گئے۔ یہ یہاں آئے گی اور ہمیشہ آئے گی، تمہاری ضد ہے تو پھر میری بھی ضد ہے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بلیک کلر کا بریف کیس صوفے پر پٹک دیا۔ علی، تم زرش کو اس کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ ایک کھا جانے والی نگاہ گمسم کھڑی طاہرہ بیگم پر ڈال کر وہ باہر نکل کر جانے لگے۔ فرح بیٹا، سمان بھائی لان میں بیٹھا ہوا ہے، اسے میرے پاس بھیجو۔ وہ حکم دے کر باہر نکل گئی۔ باقی چاروں نفوس کی سانس بحال ہوئی، جیسے کوئی مصیبت آتے آتے ٹلی ہو۔ زرش تیزی سے کمرے سے نکل آئی۔ تایابو اچانک نہیں آئے تھے، لان میں سمان احمد کی گاڑی کھڑی تھی۔ اتنے شور شرابے میں وہ چاروں ہی سن نہیں پائے۔ زرش نے لان چیئر پر بیٹھے سمان احمد کو دیکھا۔ پتہ نہیں سمان بھائی نے کیا کچھ سنا ہوگا۔
زرش کے پیچھے فرا بھی چلی آئی۔ سمان احمد آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے بالکل گمسم تھا۔ زرش وہیں کافی فاصلے پر کھڑی رہی، فرا ہی آگے بڑھی۔ سمان بھائی، فرا کی آواز پر سمان احمد نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا لیا۔ نظر فرا سے ہوتی کچھ فاصلے پر کھڑی زرش پر جا ٹھہری۔ بابا کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے کے بعد دونوں سیدھا گھر لوٹے تھے۔ شور و غل سن کر دونوں ہی حیران ہو گئے۔ کتنی ساری باتیں سنی تھی۔ پاپا انتہائی تیش میں اندر جانے کو تھے، لیکن سمان احمد نے انہیں روک دیا۔ وہ خود تو باہر آ گیا، لیکن پاپا اندر چلے گئے، اور اب سمان احمد کے اندر ایک عجیب سی لہر اٹھی۔ فرا کو قطعی نظر انداز کر کے وہ تیزی سے اٹھ کر زرش کے سامنے آ کر رک گیا۔ تم یہاں کیوں آئی؟ سلگتا لہجہ تھا۔ زرش لگ تک رہ گئی۔ سمان بھائی، وہ حیرت سے گنگ تھی۔ آپ بھی؟ اس کی آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھر گئی۔ ہاں میں بھی۔ تم نے امی کے ساتھ اس قدر زبان کیوں چلائی؟ سمان احمد نے کہا۔ قطعاً انداز تھا، یوں ایک دم پردے جرم عائد کرنے والا۔ زرش نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ بہت برے ہیں آپ، مجھے نہیں سمجھتے۔ میں تو وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی، ہچکیوں سے رو دی۔ سمان احمد کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے۔ مٹھیاں بھیج لی، در حقیقت وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا تھا کہ وہ کیا کہہ گیا ہے۔ سمان بھائی پلیز، رہی سی کسر اب آپ تو پوری نہ کریں۔ امی نے کیا کم کر دیا ہے؟ آپ نے جو کچھ بھی سنا ہے سنا ہوگا، اسے اپنے رخ سے مت دیکھیں۔ زرش اگر زبان نہ چلاتی تو اس سے زیادہ برا ہوتا۔ زرش کے عکس سے علی بولا، جو اسے چھوڑنے کے خیال سے بائک کی چابی لے کر اس کے پیچھے ہی چلا آیا تھا۔ نہیں آؤں گی آئندہ میں آپ کے گھر، سنا آپ نے؟ کبھی نہیں۔ روتے ہوئے وہ وہاں سے بھاگی۔ ایک دم اس کو احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ چکا ہے۔ زرش! وہ فوراً اس کے پیچھے لپکا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مت بولیں مجھ سے، بات نہیں کریں۔ اس نے اسے روکنے کے لیے اس کا بازو تھاما، لیکن وہ ہاتھ جھٹک کر تیزی سے گیٹ کراس کر گئی۔ امی نے کیا کم بے عزتی کی تھی جو آپ نے؟ خوب بدلہ لیا آپ نے اس کی محبت کا، علی خفا سے انداز میں کہہ کر تیزی سے گیٹ سے نکلا۔ مغرب کا وقت ہونے کو تھا، شام کے سائے پھیلنے کو تھے۔ زرش تیزی سے چلی جا رہی تھی۔ علی واپس تیزی سے اندر گیا، عجلت میں بائک سٹارٹ کر کے گیٹ سے نکالی۔ اس دوران وہ کافی آگے جا چکی تھی۔ چلو آؤ بیٹھو، میں تمہیں چھوڑاؤں۔ اس کے قریب بائک آہستہ آہستہ چلاتے اس نے کہا تو وہ پھٹ پڑی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ پاگل ہوں میں جو تم لوگوں کی محبت میں بے عزتی کروانے آتی ہوں؟ اب بے فکر ہو جاؤ، ماما نے کہا تھا وہ گاڑی بھیج دیں گی، یہیں روڈ پر کھڑے ہو کر گاڑی کا انتظار کر لوں گی، جاؤ تم یہاں سے۔ علی نے تحمل سے اس کی بات سنی۔ وہ رو رہی تھی، اتنی ہی شدت سے ہچکیاں بھی لے رہی تھی۔ وہ اندر تک دکھی ہو گیا۔ پلیز زری، میری اتنی پیاری بہن ہے، میں بھلا اپنی بہن کو روڈ پر یوں اکیلے چھوڑ سکتا ہوں؟ پلیز بیٹھو ورنہ میں زبردستی بٹھا لوں گا۔ اس نے پیار سے بازو پکڑ کر پچکارا تو وہ روتی ہوئی اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ علی نے تشکر بھری سانس لی، ورنہ زرش کے معاملے میں بعض اوقات لینے کے دینے پڑ جاتے تھے۔